يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك مخلوقا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا للتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجے محمد. عزاداران محترم، ماہ محرم کی دوسری شب اور کاروان حسینی ابھی کربلا کے راستے میں ہے. خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس سال پھر اس کاروان میں شامل ہوں، اور ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ہم آئیں اور اپنے وجود کو اپنے زمانے کے ولی پر قربان کریں. کربلا ہر سال یہی ایک پیغام دیتی ہے کہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جب یہ ایام آئیں تو اپنے آپ کو آمادہ کر لو، تیار کرو، اور اپنے حقیقی معنوں میں کربلا میں داخل ہو. عموماً ہم، کیونکہ زمانہ بہرحال تبدیل ہو گیا ہے بہت زیادہ، اب بہت ساری وہ جو قدریں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ہم مسجد امام بارگاہ تو آ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل سے محرم میں داخل نہیں ہوئے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ. جو روایات بتاتی ہیں جس طرح خود ائمہ علیہ السلام نے کربلا اور خود ان ایام کو برپا کیا، یا جب محرم کا چاند آتا تھا، جو ان کی کیفیت تھی وہ میری کیفیت نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام امام خود فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا میں نے اپنے بابا کو مسکراتے نہیں دیکھا.
مگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں شرمندہ ہوں. میں صرف مجلس میں آتا ہوں تو لگتا ہے محرم ہے، ورنہ تو نہیں ہے. کہاں ہے؟ گھر میں سب چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں، سب کمرشل ہو گیا ہے. آپ کے سامنے حالات بندہ بول بھی نہیں سکتا، برا مان جاتی ہے پبلک. کمرشل ہو گیا. زہرا کا لال اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے کربلا آیا، اور ہم نے محرم کو کمرشل کر دیا. ایسی مجلس ویسی مجلس. میں کسی اور کو تو کچھ کہوں گا بھی نہیں، اور نہ میں کہنا چاہتا ہوں. میں اپنی ذات سے میں خود پھنسا ہوا ہوں. کتنے لوگ، کتنے ویورز، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے چینل لائیو جا رہے ہیں. بس کیا ہے آدمی سے؟ مجلس کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ لوگ راضی ہیں، نہیں راضی ہیں، بانی خوش ہے. بانی تو اسی سے خوش ہوتا ہے نا، رش ہوتا ہے. رش کے لیے آپ کچھ بھی کریں. حسین راضی ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں سوگ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا، میرا، اللہ آپ کے والدین کو حیات دے، آپ کا اپنا کوئی مر جائے، آپ کے گھر میں کیا ہوگا؟ کیا کھائیں گے آپ؟ بھوک لگے گی آپ؟ بے ابی انتا و امی روحی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مولا. نہیں ہے، وہ نہیں رہا. وہ زمانہ مجھے یاد ہے اچھی طرح. مطلب ہمارے گھر ہماری والدہ، اس زمانے میں ٹی وی میں اتنی چیزیں بھی نہیں آتی تھیں، البتہ ٹی وی بند ہو جاتا تھا. اب تو بہانہ ہے، مجلس کہاں سنیں گے؟ آہستہ آہستہ یہ بہانہ بڑھا، خبریں کہاں سنیں فلاں. صرف شام غریبہ میں ٹی وی کھلتا تھا. پروردگار درجات بلند کرے علامہ طالب جوہری صاحب کے. صرف شام غریبہ اور وہ سلام. مجھے یاد ہے یہ جلوس سے واپس آ کر انسان رات کو وہ اس کو سنتا تھا اور دیکھتا. گاؤں دیہاتوں میں چارپائیاں الٹی کر دی جاتی تھی، سیدھی چارپائی پہ کوئی نہیں سوتا تھا. کیوں؟ حسین کا غم ہے. کھانے سادے پکتے تھے، نیاز سادی ہوتی تھی، ایک نان اور اس کے اوپر بس دال. آج دنیا کہاں چلی گئی؟ میں کسی کے خلوص پر نہیں کہہ رہا کہ جو دے رہا ہے دے، زیادہ دے، لیکن ہم اندر سے کمرشل ہو گئے. کمرشل. ہمیں بس جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنی تعداد ہوتے ہوئے زمانے کا ولی نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. وہ کیسے آئے گا؟ وہ کہاں آئے؟ کس کے پاس آئے؟ مجھے آپ بتائیں. میں خود کمرشل ہو گیا. ٹائم نہیں ہے، بات نہیں کر سکتا، مل نہیں سکتا. کیا ہے یہ؟ پھنس گئے آدمی. عزیزان محترم، یہی عوامل ہے جس کی وجہ سے زمانے کا ولی، کیونکہ ہر چیز کی باز گشت میری ذات کی طرف ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے، امام کے لیے نہیں ہے. اگر امام کے لیے ہو تو پلٹ میری طرف نہیں ہونی چاہیے، سب امام کی طرف آئے. تو کیسے ہم کیا کریں عزیزان محترم؟ پروردگار سورہ طٰہٰ میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض ذکر اللہ، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کی زندگی بھی خدا اس پہ تنگ کر دے گا اور آخرت میں اسے اندھا اٹھائے گا، نابینا اٹھائے. ذکر اللہ کیا ہے؟
اللہ کا ذکر کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام راوی امام سے پوچھتا ہے مولا یہ ذکر کیا ہے جو قرآن کی آیتوں میں اور بھی الا بذکر اللہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ ذکر کیا ہے؟ کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا دنیا بھی تنگ اور آخرت میں نابینا اٹھایا جائے گا۔ پروردگار آخرت میں کیا نابینا؟ آخرت میں تو سب نظر آئے گا۔ نہیں، جو اس دنیا میں نابینا ہے، جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، کیا نہیں دیکھ سکتا؟ سب دیکھ رہا ہے۔ نہیں، جو حقیقت سے دور ہو جاتا ہے اسے صرف مادہ نظر آتا ہے، اسے سب مادہ ہے۔ یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، در و دیوار یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مادہ ہے۔ جو ولایت تک پہنچتا ہے اسے باطن کائنات نظر آتی ہے، اسے باطن نظر آتی ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اس دنیا میں باطن نہیں دیکھ پائے، جو اس دنیا کے اندر برزخ نہ دیکھ پائے، ملکوت نہ دیکھ پائے، وہ قیامت میں اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں ہے۔ جو کچھ دیکھنا ہے یہیں دیکھنا ہے، جس کی یہاں آنکھ کھل گئی وہ وہاں بھی دیکھے گا، جو یہاں نابینا رہا اسے وہاں جلوہ الہی نظر نہیں آئے گا، وہاں بھی اس سے چھپا دیا جائے گا۔ حساب کتاب ہوگا، سب ہوگا، لیکن دکھایا کچھ نہیں جائے گا۔ تو کیا کریں، کیسے دیکھیں؟ مگر خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ، امام ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہ سکوں۔ خب مولا، روایت میں اگر تم نہیں دیکھ سکتے، خدا جسم نہیں ہے، خدا بدن نہیں ہے، اس کو کیا دیکھے؟ بہرحال وہ گفتگو، لیکن روایت میں اگر تم نہیں دیکھ سکتے اسے عبادت کرتے وقت تو یہ تو احساس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تم نہیں، تمہاری آنکھ نہیں کھلی، تم نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، سارے کام، تم نہیں دیکھ رہے خدا کو، وہ تمہاری آنکھ بند ہے، لیکن یہ احساس کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ احساس ہے؟ آیت اللہ عظمہ بہشت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ احساس ہو جائے، احساس سر پہ منڈلاتا ہوا بادل نہیں ہے، احساس ادھر ہے، ادھر اندر، جو پورے بدن پہ حاکم ہو جاتا ہے۔ درد کا احساس کیسے ہوگا؟ مطلب آپ کیسے چیک کریں گے درد؟ رنگ اڑ جائے گا، چہرے پہ آ جائے گا، زبان میں آئے گا، آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ کیا ہے؟ درد ہے۔ کس چیز کا؟ چوٹ لگی ہے؟ نہیں، عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، ماں چلی گئی ہے، باپ۔ احساس، جسے احساس ہو جائے اس کا بدن اس کا نہیں رہتا، احساس کا ہو جاتا ہے۔ بس جانے ہوتا خدا کی طرف کیسے بڑھے ہم، کیا کریں؟ خدا نے اس لیے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ لے کے جائیں۔ کیسے لے کے جائیں؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے تو جو قرآن نے استعمال کیا لفظ وہ جا، یعنی کیا؟ یعنی حضرت موسیٰ آئے کہاں؟ لمیقاتنا، ملاقات کے لیے آئے،
حضرت موسیٰ آئے. دو راستے ہیں خدا تک جانے کے. ایک سیر و سلوک ہے، یعنی کیا؟ وہ انسان محنت کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے. سیر و سلوک ٹرمنالوجی ہے ہمارے عرفان میں، خاص طور پہ ایک سیر ہے، سلوک ہے. سیر سفر کو کہتے ہیں ظاہر ہے. سالک وہ ہے جو سفر کرتا ہے. وہ بہرحال اسی پہ ہماری کتاب بھی ترجمہ ہو گئی ہے. کوشش تو ہماری یہ تھی کہ پہلی محرم کو پرنٹ ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی. انشاءاللہ محرم کے آخر تک حدیث عنوان بصری جو چھٹے امام کی حدیث ہے اس کی تشریح ہے. 350-400 صفحے کی کتاب ہے سیر و سلوک پہ. اس سے پہلے اتنی جامع کتاب اردو زبان میں نہیں ہے. آیت اللہ عظمیٰ تحریری حفظہ اللہ نے اس حدیث کو کھولا ہے 300-400 صفحے پہ. سیر و سلوک کے ابتدائی راستے ہمارے دوست انہوں نے ترجمہ کیا، انشاءاللہ بہرحال آ جائے گی. ہم سیر و سلوک ہے. آؤ، پہلا قدم کیا ہے سیر و سلوک میں؟ یقظہ، بیداری. یعنی آپ کے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے کہ میں ابھی تک جو کر رہا تھا وہ غلط تھا، مجھے اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ توبہ. اور آخر تک ابو علی سینا نے 100-200 بتائے ہیں، ہر الگ الگ لوگوں نے الگ الگ. یہ ہے فلما حضرت موسیٰ آئے ملاقات کے لیے. آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی آئیے، منع نہیں ہے. آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی ملاقات کریں، ایک ایک سٹیپ اٹھائیں. دوسرا، قرآن کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے اپنے محبوب کے لیے. یہاں آئے ہیں حضرت موسیٰ، یہاں آخری آیا نہیں ہے. اسرا بعبدہ، ہم لے کے گئے. دونوں میں فرق ہے. آنا خود ہوتا ہے، لے کے جانا ان کی مرضی سے ہوتا ہے. لے کے گئے. اللہم صلی علی محمد. سالک قدم قدم اٹھاتا ہے، مجذوب کو جذب کیا جاتا ہے. جذب ہے، یہ روشنی ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ رستہ دیکھ رہے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، بیابان ہے، کچھ نہیں ہے. بجلی ایک دم چمکے گی، ایک دم سب روشن ہو جائے گا. یعنی جو دکھانا تھا آپ کو دکھا دیا ایک لمحے میں. یہ جذب کرنا ہے. حافظ نے بڑے خوبصورت انداز سے اسے شعر میں اپنی غزل میں بیان کیا ہے. کہہ رہے کہ برق لہلی بے درخشید سحر، یعنی برق یعنی بجلی جو لیلا کے گھر سے جو چمکا سحر کے وقت. پھر کہتا ہے کہ واہ بے خرمن مجنون وس افکار را اوس کر. یعنی مجنون کے لباس پہ جب آ کر لگی، اس کے دل افکار جو تھے اس کو کیا کیا؟ اس کو اس نے تبدیل کر دیا. برق عشق آتش غم چے با حافظ کرد و سوخت. یعنی عشق کی بجلی اور غم کی جو آگ تھی وہ حافظ پہ پڑی اور حافظ جل گیا. یار درینا بے بینیت با یار چکرد. اے میرے پرانے یار، اے میرے پرانے دوست، دیکھو تو صحیح دوست کے ساتھ کیا کیا. سحر، وہ جس پر ایک لمحہ تجلی کر دے وہ اسے لے جاتا ہے. ظرف چاہیے. خدا کے نزدیک نہ صبح ہے نہ شام ہے. لیس عند رب، اللہ کے نزدیک نہ صبح ہے نہ مساء. خدا کے نزدیک نہ صبح ہے نہ شام ہے. اس کے لیے کوئی چیز فرق نہیں کرتی. اس کی بجلی گر رہی ہے، بجلی لینے والے پر ہے. اس کے قلب میں ظرف کتنا ہے، اس کا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے.
ابھی آج کی زبان میں سمجھاؤں تھوڑا حافظ شعر مشکل ہو گیا جوانوں کے لیے، ادبیات اور یہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ تو ہو رہا ہے. جتنی بینڈ وڈتھ زیادہ ہوگی 2G 3G 4G 5G، جس کی 5G ہے نیچے اتر گیا نا سارا 100 MB سیکنڈ کے اندر. فائبر آپٹک زیادہ، دوسری وائر STP وائر، ڈیٹا کم. جتنی بینڈ وڈتھ جتنی ہارڈ ڈسک بڑی. یہاں اکثر لوگ ہمیں تصویر کھنچوا رہے ہیں، مولانا صاحب وہ بیٹری وہ کیا کارڈ ختم ہو گیا، تصویر نہیں کھنچ رہی. ہے ہی نہیں، ظرفیت نہیں ہے. ظرفیت جتنی ٹیرا بائٹ اتنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ. کیسے ظرفیت بڑھے؟ بر کے لیلی بے درخشید سحر کے ٹائم. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 20-22 سال کا تھا اور نیا طالب علم بننے نجف گیا، مولا کے حرم میں توسل کیا، مولا آ گیا ہوں، مطلب میں کیا ہوگا، کیسے پڑھوں گا. ایسے میں ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا. میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ مہربان کہا کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، دین چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، آخرت چاہتے ہو تو تہجد. کون تھا؟ کہ وہ سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. پہلی نصیحت جو انہوں نے مجھے کی نماز شب تھی. کیوں؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نماز شب، سارا فیض سب کچھ جو اتر رہا ہے سحر کا ٹائم ہے. ہم ساری رات جاگتے ہیں، سحر میں سو جاتے ہیں، سحر میں سو جاتے ہیں. وہ یہ دعوت ہے، یہ اوپن ہے سب کے لیے، تو پابندی تو نہیں ہے کسی کے لیے. آپ اٹھیں، آپ کو ملے گا. رزق اسی ٹائم ہے، رزق مادی بھی رزق معنوی بھی. جذب ہو رہا ہے، اندر کیفیت پیدا کرے. امام حسین علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جذب کیا ہے لوگوں کو. مسلک کون ہے، پیچھے سے کیا ہے، پہلے کیا کرتا ہے. یہاں نگاہ امام پڑ گئی، بس اٹھا لیا امام نے. آج بھی ایسی ہے، آج بھی امام کی نگاہ ہے ہماری طرف. امام خود فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں، میرے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ میں اس کو وجود میں ٹھہرا پاؤں. ان کے لیے سب برابر ہیں، وہ سب سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے محبت نہیں کرتے. وہ مشہور واقعہ، چھٹے امام کا دور ہے، کوفہ ہے، اور امام کا صحابی ہے، کوفہ میں رہتا ہے. اس کا ہمسایہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس کے گھر میں گانا اور یہ وہ چیزیں آوازیں آتی تھی. یہ اکثر اس کو تذکر دیتے تھے، ایسا نہیں کریں، غلط ہے. ہمسایہ ہونے کی وجہ سے احترام کرتا تھا. لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر اپنے مولا جس کو آپ امام کہتے ہیں، اگر وہ مجھے ضمانت دے دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ مدینہ گئے، امام سے ملاقات ہوئی اور امام سے کہا اپنے ہمسائے کا. امام نے کہا کہ اسے کہو کہ جس لوگوں کا مال کھایا ہے واپس پلٹا دے، جو چیز ہے سب چھوڑ دے، میں ضمانت دیتا ہوں بہشت کی. واپس آئے، حج عمرہ زیارت کر کے آئے تھے، لوگ ملنے آئے، یہ بھی ہمسایہ بھی ملے. سب چلے گا، کہا رک جاؤ. کہا امام نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے. کہا حقیقتاً؟ کہا ہاں. کچھ دن بعد اس نے جو ہے وہ پیغام بھجوایا کہ میرے گھر پہ آئے. جب گھر پہ گئے، دروازہ کہا، دروازے کے پیچھے کہا میں
اندر نہیں آیا. کہا میں نے پوری زندگی جو لوگوں کا مال لیا تھا، جتنا مجھے یاد تھا میں نے سب لوٹا دیا ہے، میرے اپنے تن پہ لباس نہیں ہے. پھر انہوں نے کسی کو کہا لباس دو، کھانے کی کوئی چیز دو. کچھ دنوں کے بعد حالت اتنی خراب تھی، پھر پیغام پہنچایا. کہا میرا آخری وقت ہے بستر پر، آخری وقت. ہوش آیا بے ہوش، آنکھ کھل رہی ہے بے ہوش. ایک دم دوبارہ ہوش آیا. کہا مولا نے جو کہا تھا وہ کر دیا ہے، اور پھر دنیا سے چلا گیا. جب امام دوبارہ، وہ صحابی دوبارہ امام کی خدمت پہنچے، امام نے دیکھتے کہا ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی. امام محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرے، وہ کیفیت پیدا کرے کہ امام لے جائے. کیوں نہیں؟ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں امام کے بغیر؟ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ امام نہیں ہے، ہم خوش ہیں؟ کیسے خوش ہیں ہم لوگ امام کے بغیر؟ کرب کیوں نہیں ہے چہرے پر؟ کیوں نہیں آتا کرب؟ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ کربلا یہی تو تھی. کیوں لوگ امام نے کئی لوگوں کو کہا چلے جاؤ، یوں کر لو، یہاں چلے جاؤ، چھوڑ دو، فلانا کر لو. نہیں، کدھر جائیں آپ کو چھوڑ کے؟ امام ہے. زمانے کے ولی کو پہچاننے کے لیے کربلا ہر سال تکرار ہوتی ہے، ہر سال. ہم پھنس گئے ہیں، پھر وہی دوبارہ میں بات کہوں گا، ہم وہی پھنس گئے ہیں. ہمیں اپنے حساب سے، میں نے زیارت پہ جانا ہے، اچھی بات ہے، جانا ہے، ضروری جانا ہے، لیکن ابھی سب کیلکولیشن ہے، سب کیلکولیٹڈ ہے. میں یوں جاؤں، میں یہاں رہوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں یہ، مطلب میں سب کر رہا ہوں. امام نہیں ہے مگر، اور مجھے غم بھی نہیں ہے. میری مجلس اچھی ہو جائے، میرا فلانا اچھا ہو جائے، میرا یہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، فلانا. بھائی امام اصل وارث کہاں ہے کربلا کا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اور کیا تیاری ہے میری اس کے لیے؟ جب آئے گا کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، خوب آمادہ کرے. دن نہیں پتا کسی کو، وقت نہیں پتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اور حقیقی وعدہ ہے، آئے گا، کبھی بھی آئے گا. اگر تیاری نہیں ہوئی تو وہ آخری وقت ہوگا، وہ دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی سے تیار نہیں ہوئے تو وہ تو بلائے گا سب کو. انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں. یہی چیز کربلا میں تھی. امام کو لوگوں نے خط لکھے، آئیے ہم تیار ہیں، آئیے ہم تیار. لیکن جب آئے کیا ہوا؟ کہیں 12,000 کہیں 18,000 خطوں کی تعداد ہے. اور وہ جو شخصیتیں تھیں وہ چھوٹی شخصیتیں نہیں تھیں، عام لوگ نہیں تھے خط لکھنے والے. کوفہ ہے، ہم تو کوفہ کہہ کے نکل جاتے ہیں. ہم نے تو اپنے شہروں کے محلے گلی کے نام یہ کوفہ والے ہیں، یہ والے، مطلب ہماری تو یہ کوفہ والے ہیں، فلانے یہ والے ہیں. کوفہ والے سارے ایسے تھوڑی تھے، کوفہ ہی تو تھا. امام کے جو صحابی ہیں سارے بڑے کوفہ کے ہیں سارے. لیکن وہ چیزیں کہ جس نے امام کو بلایا اور چھوڑ دیا، کیونکہ لیکن اسی کوفہ کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دن ہے یا رات ہے. جہاں پیغام ملا وہاں کوفہ چھوڑ دیا، نکل آئے. آج ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی ہیں. آج ہماری زندگی میں پہرے لگے ہوئے. آپ اپنے آپ کو تصور کریں، ہم بھی ایک بڑے کوفہ میں، اور ابن زیاد لعین جیسے حکمراں ہیں. میں یہ نہ ہمارے والے حکمراں میرے گلے پہ آ جائیں، آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، وائٹ ہاؤس کو بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حکمراں ہیں، نام سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوالٹیز، ٹیکٹکس
کیا تھی ٹیکنک؟ پروپیگنڈا، جاسوس تلاش کرو، بندے خریدو، یہ کیا تھا؟ یہ ٹیکنکس تھی اس کی. ابھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس ٹائم. حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے؟ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. وہ میڈیا اس کے 95-90% میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ تو ابھی سوشل میڈیا جو کہ ان کا اپنا ہی تھا، اس نے آ کے خود ان کو توڑ دیا ہے. اصل میں ہے تو ان کا، لیکن اب ان کے اختیار میں بھی بہت زیادہ. لیکن بہرحال ابھی بھی ان کے اختیار میں ہے. جیسے ابھی ہم مجلسیں سنتے ہیں یہاں پہ، ابھی میں صبح بیٹھا ہوا اپنی مجلس دیکھ رہا تھا. اب آپ دیکھیں مجلس محرم، اور ایڈ کس کا چل رہا ہے یوٹیوب پہ. اب آپ بولیں گے میں مجلس سنوں گا یہ ایڈ دیکھوں؟ یار کیوں ہے؟ اللہم صلی علی محمد. کیونکہ آپ دشمن کی سرزمین پہ لڑ رہے ہیں. خوب یہ دشمن کی سرزمین ہے، دشمن نے بنائی ہے، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے چلا رہا ہے. آپ کو ویورز چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے. اب آپ کو وہ جو ایڈ دکھائے گا آپ کو دکھانا ہے. کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں؟ آپ لگا لیں ابھی نوحہ، کسی بھی بڑے نوحہ خان کا، اس سے پہلے آپ ایڈ دیکھیں. دشمن کی سرزمین ہے. سید الشہداء نے کربلا پہنچ کے سب سے پہلے کربلا خریدی ہے. اپنی زمین پر دشمن کو ہرایا ہے. اسٹریٹجی کو سمجھے، تاریخی واقعہ اس لیے تھوڑی یہاں پڑھے گھر چلے جائیں. خوب سمجھے پروپیگنڈا. دشمن اس ٹائم پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ کو جھوٹ کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، آپ پریشان ہیں. دوسرے آپ کے ذہن کو کہیں اور لاتا ہے، کسی اور چیز کا شور ڈال دیتا ہے. جیسے وہ خود داخل ہوا، ابن زیاد کیسے داخل ہوا تھا کوفہ میں، جبکہ اتنی بڑی تعداد مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھی. ہزاروں کی تعداد ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ. کیسے ابن زیاد کوفہ میں داخل ہو گیا؟ دھوکہ، بے بصیرتی. دین کا لبادہ اوڑھ کے دین میں داخل ہو جاؤ، لوگ آپ کو چومتے رہیں گے. یہ ہو رہا ہے. اس نے جو حلیہ اختیار کیا وہ امام کا کیا تھا. لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. آج آپ کے دین میں لوگ کیسے داخل ہو گئے؟ میں پھر بھولوں گا تو برا لگے گا. کیسے داخل ہو گئے ہیں؟ حلیہ دیکھیں آپ کے جیسا بنائیں گے. جو چیز آپ کے احساسات ہیں وہی بات کریں گے آپ سے. یا علی مدد، مولا. پیچھے سے کون ہے؟ آغا صاحب. میری عادت نہیں ہے بہرحال اپنی باتیں کرنے کی، لیکن نہ صرف یہ ظاہر میں آپ دیکھیں، یہ تو چلے ادھر، اور اوپر اسلام، داعش، داڑیاں، اسلام، جھنڈا، لا الہ الا اللہ. ہے کون پیچھے سے؟ یہودی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے. سارے پکڑے گئے کہاں کے تھے؟ پروپیگنڈا ہے نا، میڈیا فلانا فلانا، یہ وہ. خاموش ہے، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے. وہی سب ریپیٹ ہو رہا ہے. وہ ادھر سے گھس رہے ہیں، ادھر سے گھس رہے ہیں. کیسے داعش بصرہ کے ذریعے سے اندر گھسی اور سامرا پہ ایک ہی دن میں اس نے 1700 فوجیوں کا خون کر دیا. 100 لوگ تھے، یہ 1700 فوجی تھے. اس دھوکے میں کہ اسلام آ رہا ہے، پتھر بھی مارتے تو ختم ہو جاتا.
بے بصیرتی. من اعرض ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے خدا اس کی زندگی کو بھی سخت کر دیتا اور آخرت میں بھی اسے نابینا اٹھائے گا. ایسے کوفہ نے کیا کیا؟ آنے دو، آ گیا جاسوس چھوڑے اس نے. کیسے حضرت مسلم کا پتہ چلا؟ کہاں ہے؟ کیسے؟ کیوں حضرت مسلم کو چھوڑ گئے لوگ؟ اپنے نکالو گھر سے. اللہ اکبر، گھروں سے نکالو. کوئی نہیں ہے جو مسلم کو گھر رکھے. آپ سوچیں، تصور کریں. جانے محترم، یہ واقعے ہم سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. آپ رکھیں گے؟ دشمن پوری دنیا کا. آپ کیا سمجھ رہے جو خطے میں ہو رہا ہے سب؟ یہ مطلب کیا ہے؟ پیٹرول ہے، پیٹرول چاہیے ان کو، گیس چاہیے ان کو. کیا ہے یہ سب کور اپ ہے. یہ دھوکہ ہے یہ آپ کو، ہمارے لیے. ان کو نہ پیٹرول چاہیے، یہ کچھ نہیں ہے. انہیں اس ایک کا انتظار ہے جو خطے کو پلٹ دے گا. پوری انہوں نے پلاننگ ایسی کی ہوئی تھی. یہ تو اللہ نے، یہ مکر کرتے ہیں تو اللہ کا اپنا پلان ہے، اور یہ پلان اب کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس طرف ہے اسے صرف خدا کا خوف ہے. ادھر والے جس کو جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، خوب اس کو سمجھے. پروپیگنڈا ہے، ٹی وی. وہ آپ ظاہری زندگی میں کہتے ہیں نا، کسی کو درد ہو رہا تو دوسری جگہ منگا دو تاکہ درد بھول جائے. ہمارے ساتھ کیا پروپیگنڈا ہے؟ ہماری جو مشکلات ہیں اس کے بجائے اب کسی قوم کو کسی اور چیز پہ لگا دیتے ہیں، کسی اور چیزوں پہ لگا دیتے ہیں. سوشل میڈیا ایک چیز کو اتنا اوپر لے جاتا ہے، پوری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر جگہ یہی ہے، ہر جگہ انسانیت پس رہی ہے. اصل انسانیت کو بچانے والا کون ہے؟ وہی جو اللہ کا نمائندہ ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا بشریت کی بقا کے لیے آئے تھے. ایک فرقے، ایک مذہب، صرف اب میری بیعت نہیں. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. ہر دور میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر قوم کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، اور اسے دنیا بجھا نہیں سکتی. جسے خون سے روشن کیا گیا ہو اس شمع کو کوئی بجھا نہیں پاتا. زیارت مطلقہ میں ہم پڑھتے ہیں امام حسین کی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون عرش پہ محفوظ ہے. آپ کا خون، میں گواہی دیتا ہوں کہ 7 آسمان آپ کے اوپر گریا کر رہے ہیں. گریا ہے زمین. مصیبت چھوٹی نہیں ہے حسین علیہ السلام، بہت بڑی ہے، آسان ہے. امام حسین، ہر جنت کی نعمت حسین پر گریا کر رہی ہے. بکا. اس لیے روایات میں ہے کہ اگر تم رونا نہ آئے نا تمہیں تو رونے والی شکل بنا لیا کر، کیونکہ حسین پر گریا طہارت بخشتا ہے، تطہیر کرتا ہے. ایسے لوگ آئے ہیں حسین کے. شخص کربلا میں ہے اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ کس طریقے سے لے کے چلے گئے تو امام نے اسے 1000 دینار دیے، کچھ دیے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جاؤ چھڑوا لو. جاؤ. کہا مولا میں نہیں جاؤں، اور تم چلے جاؤ، لوگوں نکل جاؤ یہاں سے. امام نکی علیہ السلام نے امام نے
اصحاب امام حسین پر سلام، زیارت ہے، سب کو الگ الگ سلام کیا۔ اس کا نام جو ہے وہ بشیر ہے یا بشیر ہے۔ اس صحابی کو امام نے الگ سلام کیا اور کہا کہ خدا تمہارے قول کو قبول کرے، تلوار کو نہیں، تمہارے قول کو جو تم نے کہا ہے اسے قبول۔ کیا کہا اس نے؟ جب امام نے کہا نا یہ لو جاؤ چلے جاؤ، اس نے کہا مجھے جنگل کے درندے نوچ ڈالیں اگر میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں، آپ کو چھوڑ کر جاؤں۔ کہا بیٹا میرا جاتا ہے تو جائے، آپ کی اولاد پہ قربان ہے۔ ایسے تھے، ایسے میں اپنے بیٹے کو بنا رہا ہوں ایسا، بیٹا امام زمانہ پہ قربان ہو جانا۔ کیسے قربان ہوگا وہ؟ باتوں سے نہیں، تیار کیا میں نے اس کو۔ کربلا میں کچھ مائیں ہیں جن کے بچے ہیں، اور کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قربان ہوتے دیکھا ہے۔ چند مائیں ہیں، بہت سخت ہے ماں کے لیے۔ وہاب ابن کلبی کی ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو، ایک اور جوان ہے اس کی ماں نے دیکھا ہے، بی بی رباب ہے، حضرت زینب ہے، حضرت قاسم کی ماں ہے۔ یہ مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو قربان ہوتے دیکھا۔ ہیں آج کی مائیں جو بچے کو اس قابل کریں کہ وہ قربان ہو۔ مولانا صاحب کہاں قربان ہو، کدھر ہو؟ شہادت خود آتی ہے، جایا نہیں جاتا، اپنے آپ کو اس مقام پہ لانا پڑتا ہے، خدا خود خریدار ہو جاتا ہے۔ مائیں ایسی تھیں، کتنی مائیں ایسی تھیں۔ محسن ہوجا جی جو بی بی کے حرم کا دفاع کرتے ہوئے گیا، کتنا اس نے جو ہے وہ 40 ہفتے چمکران گیا۔ کیوں گیا؟ تاکہ پاک ہو، امام قبول کرے۔ محنت، گیا آیا، گیا، شہید نہیں ہوا، کہا کوئی گڑبڑ ہے، ماں کے قدموں میں پڑ گیا۔ ماں ہوتی ہے نا، ماں جانے نہیں دیتی، آپ کو پتا ہے، ماں سے محبت ہے بچے سے، کیسے جانے دے گی؟ جاتا ہے لیکن ماں راضی نہیں ہے، ماں کے قدموں پڑ گیا۔ کہا ماں آپ نے میرا نام محسن کیوں رکھا تھا؟ کیوں رکھا؟ کس محسن کی یاد میں رکھا؟ تو ماں عزیزانے ہوتا ہے۔ خوب یہ پریکٹیکل ہے یہ، لیکن آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جاؤ اپنی گردنیں کٹواؤ، یہ کرو نا۔ آپ کو کہا ہے علم کا جہاد کرو، عمل کا جہاد کرو، ٹیکنالوجی میں آگے چلے جاؤ، پڑھائی میں آگے چلے جاؤ، آئی ٹی میں آگے چلے جاؤ، اکنامکس میں آگے چلے جاؤ، کنسٹرکشن میں آگے چلے جاؤ۔ یعنی ہمارا اتنا بڑا ملک ہے، روڈ کھدی ہوئی ہے، گڑھا پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں مجھے آپ بتائیں؟ یہ یونیورسٹیاں انجینئرنگ اتنی بڑی بڑی ہماری کھلی ہوئی ہیں، کنسٹرکشن پڑھا رہی ہیں، یہ پڑھا رہی ہیں، ہمارے پاس مطلب حکومت کرے گی، حکومت کیا کرے گی آپ کی؟ وہ اکثر جو حکومت میں آتے ہیں اس نے تو یونیورسٹی نہیں دیکھی ہوئی، اسے کیا پتا؟ خود ہم نہیں کر سکتے کیا؟ جو قوم خود حالت نہیں بدلتی، خدا بھی اس کی نہیں بدلتا حالت۔ تو ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے سسٹم ہیں، صرف واٹس ایپ کے گروپ ہیں ہمارے ہر چیز کے۔ آپ کے پاس انجینئر نہیں ہے، سوچ نہیں سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے اندر کس چیز کو کس چیز سے مکس کر کر اس پیچ کو درست کر سکتا ہوں۔ پانی ادھر بھرا ہوا ہے، آپ لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، گاڑیاں دور دور کھڑی کر کے آپ لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس آئیڈیا نہیں ہے
برین ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ پانی کیسے ختم ہوگا. برین چاہیے نا. برین کیسے آئے گا؟ سوچو گے تو آئے گا. نہیں ہے. ہمیں اس سے کیا؟ سسٹم کون بنائے گا؟ محلہ تو بنا سکتا ہے اپنا سسٹم. شہر کو چھوڑ دیں آپ. اپنے گھر کے سامنے کا گھڑا تو آپ بھر سکتے ہیں یا نہیں بھر سکتے؟ مگر وہ آپ روز دیکھتے ہیں کوئی نہیں بھرتا اسے. روز آپ کے حساب کے سامنے سے گاڑی نکلتی ہے, آپ روز سنا دیں گے دو چار کو, بٹ آپ جب آپ خود کچھ نہیں کر رہے تو دنیا کیا کرے گی آپ کے لیے؟ پھر آپ کہتے ہیں امام زمانہ آ جائیں. کہاں ہے امام زمانہ؟ کیا سسٹم دیں گے امام زمانہ کو؟ امام زمانہ جب آئیں گے عقل 2 حروف سے 25 حروف پہ جائے گی. ذہن ایسا ہو جائے گا, انسان ٹیلی پورٹ ہو جائے گا, انرجی اس کو ٹریول کروائے گی, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. مجذوب چاہیے, برین چاہیے. جو کوفہ میں امام کی حکومت میں امام کے ساتھ بیٹھا ہو وہ جوان چاہیے. کہاں حکومت ہوگی امام کی؟ کوفہ میں. کوفہ بنا رہے ہیں ہم لوگ. کوفہ کے بارے میں سوچا کچھ ہم نے؟ کوفہ میں بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے, کوفہ میں روڈ کیسے ہونے چاہیے, کوفہ میں سڑکیں کیسی ہوں, اسکول کیسے ہوں, انڈسٹری کیا ہو. نہیں, میں تو مولانا زیارت کر کے بس ثواب 10 دفعہ گیا ہوں, 20 دفعہ گیا ہوں, ہر سال جاتا ہوں. کیا کہاں ہے امام؟ کس کے پاس ہے اتنا ڈیٹا ہے, اتنے بڑے ہیکر آپ کے پاس کہ جہاں امام آئیں گے آپ اس پورے ایریا کو سیکیور کر سکیں گے سیٹلائٹ سے؟ زمانے کا ولی اس زمانے کا ولی ہے. اس زمانے اسے اسی زمانے کے صحابی چاہیے, اسی زمانے کے. عزیزان محترم, اسی لیے کربلا دعوت دے رہی ہے, آؤ آؤ. باپ شہید ہو گیا, امام کے پاس آیا, کم سن ہے, 14-15 سال کا ہے. مولا اجازت, تمہارے بابا شہید ہو گئے, کافی ہے. کہا نہیں. کہا ماں کو, کہا ماں ہی نے تو بھیجا ہے. اب کوئی جانتا تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی نام ہو, کوئی خاندان ہو. کیا رجس پڑا اس نے جا کر, وہ کتنا مشہور ہو گیا وہ جملہ آج تک. اس جوان بچے کا ہے وہ جملہ, امیری حسین و نعم الامیر. کون ہے؟ کہا میرا امیر میرا مولا حسین ہے. میری اپنی کوئی پہچان نہیں, میری پہچان حسین ہے. حسین ہے میری پہچان, حسین ہے میری پہچان, امام زمانہ ہے. عزیزان محترم, یہ بھی وہ بچہ تھا کہ جس کا جب سر قلم ہوا اور ماں کی طرف دیا, ماں نے پکڑا, یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ, مگر سر کو واپس دشمن کو دیا. کہا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یہ ہے کربلا. عزیزان محترم, اس کربلا میں آئیں, داخل ہوں. کاٹنا پڑے گا سب جو جڑا ہوا ہے, کاٹے, تب امام دعوت دیں گے اور اس وادی میں لائیں جو امام کی وادی ہے. زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا
بڑا تاجر، اور امام کے ساتھ کاروان چلتا رہا۔ یہاں امام کے خیمے، وہاں زہیر ابن کین۔ ایک مقام پر امام نے اپنے قاصد کو بھیجا، زہیر ابھی ہاتھ میں نوالا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے۔ کہا بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زوجہ نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں۔ تو کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، ایسی زوجائیں ہوں، کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ گیا، علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقام مہو پڑھا کرتے تھے کہ چند قدم زہیر کے قاصد امام حسین کے قدموں پہ پڑے، تقدیر بدل گئی۔ واپس آیا، سب چھوڑ دیا، کہا جاؤ مال یہ وہ، بیوی کو بھی چھوڑ سکتے، جاؤ۔ پہنچے، امام کا فرماندہ ہے، روزے عاشور تیر سینوں میں پیوست ہو گئے، زخمی ہو گئے اور گر گئے، مگر ان اصحاب نے تقاضا نہیں کیا کوئی۔ یہی جملے رہے ان کے آخری وقتوں تک، مولا آپ راضی ہیں ہم سے، مولا آپ راضی ہیں؟ مولانا ہاں ہاں میں راضی ہوں، تم میرے سے آگے آگے ہو عزیزان محترم۔ ان کو زیارتوں میں کس طرح یاد کیا گیا ہے، خود ائمہ نے کیسے یاد کیا؟ السلام علیکہ یا انصار رسول اللہ، اے رسول کے انصار، السلام علیکہ یا انصار علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے، مگر کہ حضرت علی کے ساتھ تھے، مگر کیا رسول کے ساتھ تھے؟ نہیں۔ السلام علیکہ یا انصار فاطمۃ الزہراء، بی بی کے ساتھ، مگر کیا جلتے ہوئے دروازوں کو بچانے والے تھے؟ نہیں، کیونکہ حسین کے ساتھ تھے اسی لیے سب کے ساتھ ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، اس لیے تو جب امام حسین دنیا میں آئے رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ گھر میں رونا ہے، گریہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر پیغام دیا، گریہ ہو رہا ہے، روتے روتے امام علی آئے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا ایسے ہوگا۔ بی بی فاطمہ آ کر دیکھ رہی ہیں کہ بابا میرے بچہ کیا ہو گیا ہے، کیوں گریہ کیا ہے؟ البتہ ائمہ معصوم ہیں، چیزیں جانتے ہیں، ہمیں بات پہنچانے کے لیے۔ کہا کہ حضرت جبرائیل آئے اور بتایا کہ وقت آئے گا، مقام آئے گا، حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ سب رونا شروع ہو گئے، بی بی بھی رو رہی ہیں، بی بی بھی گریہ کر رہی ہیں۔ پھر بی بی نے پوچھا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ تو بابا میرے حسین پر گریہ کو رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو آپ کے فرزند پر گریہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اپنے آپ کو کم مت سمجھا کرے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور آگے بی بی نے بھی کیا کہا کہ میں بھی جنت میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کا آخری عزادار بہشت میں نہیں جائے گا۔ ہاں عزاداران محترم، خوب یہ معاملہ ہے۔ روزے عاشور سیدہ مطالبہ کریں گی
لے کر آئیں گی، کرتا لے کر آئیں گی اور اس کو دکھایا جائے گا۔ خوب یہ آسان نہیں ہے گریا عزاداران محترم، یہاں سب گریا گناہ ہے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب گریا کر رہے ہیں، سب نے گریا کیا۔ عالم دین آغا مجتہدی کہتے ہیں میں نے بہت ریاضت کی مگر میں کمال پہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں نجف سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے، اس نے مجھے دیکھا، اس نے بولا کیا وجہ ہے؟ کہا آؤ حسین پر گریا کرتے ہیں۔ کہا بیٹھے، مصیبت پڑی، اتنا گریا کیا۔ کہا گھنٹوں جو نیچے زمین تھی وہ کیچڑ میں بدلنا شروع ہو گئی، اتنی کہ میری حالت ختم ہوتی تھی۔ میں نے مولا کائنات سے توسل کیا، میرے مولا مدد کرے، جان نکلتی ہے گریا پر۔ ہاں عزادار، امام زمانہ صبح اور شام حسین پر گریا کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ مگر میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جسے گریا کرنے نہ دیا۔ حضرت مسلم کے مصائب سنے نا آپ نے، جب حضرت مسلم گئے تو بچی کو، جب ان کی بیٹی کو امام نے جب ہاتھ پھیرا نا سر پر، بچی سمجھ گئی بابا ماموں جان میں یتیم ہو گئی ہوں۔ اب وہ ایک بچی دیکھ رہی ہے جب کوئی یتیم ہو جائے نا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ روز عاشور قانون بدل گیا، بچی باپ پہ رونا چاہتی ہے، اسے رونے نہیں دیا۔ ہاں آزادارہ مسائب آگے آپ سنتے رہیں گے، میں تو بس متصل ہوا۔ ہاں بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، بچی کو تازے آنے لگے، بچی کو تماچے لگے، قانون بدل گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، حاضرین میں ہوں گے آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، میرے رشتہ دار، ہمارے بہت اچھے رشتہ دار، ان کی بچی بہت مریض ہے۔ پروردگار ان کو اور تمام بچوں کو جو مریض ہیں، آپ کو پروردگار واسطہ بیمار کربلا کا، حضرت علی اصغر کا، انہیں جلد سے جلد رہائی اور شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مجلس ماتم جلوس ہو رہا ہے ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار مسلمانوں کے دشمنوں کو اگر ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں عافیت کے ساتھ ظہور میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ صلوات